ایک دفعہ پھر مل کے بلند آواز سے سلمان اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ بانیان مجلس جناب ملک صاحبان کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ دینی دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا مومنین کو پریشانیوں سے آزادی کے لیے بلند تر صلوات۔ سرکار حجت قائم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمواحدین، والنار للمعاندین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین وجد الحسن والحسین۔ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الانزع البتین الاشرف المکین الاسجع المتین الناصر المعین الوالی الولی السید الرضی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغری اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اعنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولذا قولوا فی دعائی ووسیلتی بینی وبین اللہ یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحمید و فرقان المجید و قولہ الحق و واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر،
یا امام المنتظر سلطان زمانہ کی خدمت میں بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ کریم خالق کی سلسلہ عزاداری کو تا ظہور حجت جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مومنین محبین اپنی محبتوں کے نتیجے میں ان پاک ہستیوں کا ذکر کر کے اپنے کانوں کو، دلوں کو، گھروں کو اس مقدس ذکر کے ساتھ منور کرنا چاہتے ہیں، خالق مالک ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ بالخصوص ملک صاحبان کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، بابا جان محمد ان کی اہلیہ، ملک گلو ان کی اہلیہ، ان کی پھپھی فضہ بی بی اور دیگر جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، میرے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے شفاعت جناب سیدہ سے انہیں بہرہ مند فرما، اور ان بچوں کو نیک اور صالح بن کر اپنے بزرگوں کی نیک سیرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام عزیزان برادران ملک صاحبان کو آپس میں ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ عرضی و سماوی آفات، بلیات، مصیبات، احات و حادثات سے انہیں محفوظ و مامون فرما۔ اگر کوئی ان عزیزان میں بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا کے میرے اللہ انہیں جسمانی روحانی صحت کاملہ عطا فرما، اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں ہر محب مولا کو ہر مقصد خیر میں کامیاب کرتے ہوئے قدم قدم پہ کامیابی عطا فرما۔ اپنی ذات کریمی کا محتاج رکھ، کسی کمینے کا نہ محتاج ہونے دے۔ میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، اور اپنی بارگاہ میں جیسا تو چاہتا ہے ویسا جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 3 کمالات عطا فرمائے تھے۔ الامامت فی ذریت الحسین، یہ جو سلسلہ امامت قیامت تک رہنے والا ہے، جس امامت کے نور سے آنے والے مومنین منور ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں، اس سلسلہ امامت کو اللہ نے ذریت حسین میں ودیت فرمایا ہے۔ اولاد حسین میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ دوسرا کمال والاستجابت تحت قبۃ الحسین، جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، گنبد حسین کے نیچے کھڑا ہو کے دعا مانگے، معصوم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نبی کا فرمان ہے اور مسلم حدیث ہے، کوئی اختلافی حدیث نہیں ہے۔ تمام اہل سنت شیعہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن ان کی کتابوں میں بھی حدیث میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کہ گنبد حسین کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عرض کیا سائل نے کہ مولا یا رسول اللہ، کربلا کچھ لوگوں سے بہت دور ہے، اتنا طویل سفر کرنا، اتنی اخراجات برداشت کرنا ہر مومن کی بس کی بات نہیں۔ فرمایا اگر کربلا اور زری حسین پہ نہیں آ سکتے تو اپنے وطن میں زری کی نقل بنا کر اس نقل کے مس کر کے جو دعا مانگو گے اللہ حسین کے صدقے میں وہ بھی قبول کر لے گا۔ کربلا سبھی حسین بادشاہ کے نام پہ بلند تر صلوات۔ اور تیسرا کمال نبی نے فرمایا وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَةِ الْحُسَيْن، جس مریض کو کوئی دنیا کا علاج کارگر نہ ہوتا ہو، شفا نہ ملتی ہو، اللہ نے اس مریض کی شفا یابی کے لیے تربت حسین، حسین کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ جو دروازہ حسین پہ تربت حسین سے اپنے آپ کو مس کرے اور تربت حسین کو، دیکھو مٹی کھانی حرام ہے، اسلام میں مٹی کھانی حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ کربلا کی خاک اللہ نے جس میں شفا رکھی ہے، مقدار معین کی ہے معصوم نے، اگر اس مقدار کے مطابق شفا کی نیت سے تربت حسین کو پانی میں گھول کے پی لے تو پینے میں دیر ہو سکتی ہے، شفا یابی میں دیر نہیں ہو سکتی۔
یہ تین تحفے تو وہ تھے جو نبی اکرم نے شہادت حسین کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک چوتھا تحفہ بھی ہے، وہ ہے مجلس حسین۔ دنیا کے کسی قوم کے پاس یہ تحفہ نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو حسین کی مجلس کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جہاں ذکر حسین سنتے ہیں، کردار حسین سنتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسی کردار میں ڈھال کر حسینی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا صدقہ اس مجلس کا ہے جو اللہ ان مومنوں کو اس مجلس حسین کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ علامہ عماد الدین تبری، یہ فقط آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو نبی نے فرمایا۔ اب وہ خوش نصیب ہے جو ان حقائق سے استفادہ کر لیں، اور جنہیں وہ ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، اور جنہیں غرق ہونا ہے تو وہ غرق ہو ہی جائیں گے، لیکن جنہوں نے بچنا ہے اللہ نے اتنے وسیلے عطا فرمائے ہیں انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، آفات و طوفان سے بچنے کے لیے۔ اگر انسان ان وسیلوں سے متمسک ہو جائے تو متمسک ہونے کی دیر ہوگی، لیکن شفا یابی میں دیر نہیں۔ عماد الدین تبری امامی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن حضور سرور کائنات مسجد نبوی سے تشریف لائے، لو جی 15 منٹ تو ہو بھی گئے ہیں، تو پیچھے 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں 2-4 فکرے مسائب کے کہہ کے آپ کی دعوت کو تمام کروں گا، میرے بعد مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ جو مہمان بلائے گئے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ ہم تو یہاں مقامی ہیں، ہر وقت آپ کی سمع خراشی کرتے ہیں۔ ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، گردہ پیر تو چل دبٹا۔ میں تو ہمیشہ آپ کی سمع خراشی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ عماد الدین تبری امامی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اور اس کو جناب موسیٰ خسروی نے بھی پند تاریخ میں کی 5ویں جلد میں نقل فرمایا، غالباً اگر میں بھولتا نہیں صفحہ نمبر 112 پر نقل فرمایا کہ حضور سرور کائنات ایک دن مسجد نبوی سے اٹھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن پیغمبر خدا یکدم اٹھے اور مسکراتے ہوئے چلتے چلتے مولا امیر کے پاس آئے۔ سرکار امیر نے اٹھ کے استقبال کیا، تعظیم کی، پیغمبر خدا کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ مسکراتے رکھے، خوش رکھے۔ آج عجیب انداز میں آپ مسکراتے ہوئے خوش نظر آ رہے ہیں، اگر مناسب سمجھے تو مجھے بتا دے کہ یہ خوشی کی وجہ کیا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا، اے علی، ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا، اور جبریل نے آ کے مبارک دی ہے کہ یا رسول اللہ جا کے میری طرف سے علی کو مبارک دیں کہ جس کے سینے میں بھی نور ولایت علی ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو تمام گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ سنتے ہی مولا کائنات سجدے میں گرے، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے اللہ، اگرچہ تو نے میری ایک ضربت کے نتیجے میں ثقلین کی عبادت مجھے عطا فرمائی ہے، لیکن اس بشارت مصطفیٰ سننے کے بعد میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے محبوں کو عطا کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حسین سجدے میں گرے۔ حسین نے کہا، میرے اللہ تیری ذات کے لاکھوں احسان کہ تو نے ہمارے گناہگار ماننے والوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے، ان کے گناہ معاف کرنے کا اعلان فرمایا اپنے نبی کی زبان سے۔ میرے اللہ، میں حسین اپنی تمام کائنات قربان کر کے تیرے دین کو بچانے والا ہوں، اور انشاءاللہ بچاؤں گا۔ گھر قربان کر دوں گا، بچے قربان کر دوں گا، لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میرے اللہ، اس کا جتنا بھی تو اجر فرمائے وہ آدھا اجر میں اپنے مولا بابا کے ماننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کے امام حسن مجتبیٰ بھی سجدے میں گرے۔ عماد الدین تبری، یہ نام یاد رکھنا، عماد الدین تبری نے یہ اپنی کتاب میں لکھا، اور پھر ساتھ پند تاریخ میں بھی لکھا ہے موسیٰ خسروی نے۔ امام حسن مجتبیٰ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔
عرض کیا پالنے والے تیرے لاکھوں احسان، تو نے ہمیں عزت و عظمت عطا فرمائی، ساری کائنات ہمارے صدقے میں پیدا کی۔ آج ہمارے نانا نے ہمیں بشارت دی ہے کہ میرے بابا کے چاہنے والوں کو تمام گناہ معاف ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر حسن اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں محبان علی کو دیتا ہوں۔ یہ سن دیکھا تو پیغمبر خدا نے فرمایا، علی، حسین، حسن، تم مجھ سے بڑے سخی نہیں ہو، تمہارا سارا کمال مجھ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ میں مصطفیٰ بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں علی تیرے محبوں کا عطا کرتا ہوں۔ فوراً وحی خدا نازل ہوئی، اللہ کی وحی نازل ہوئی، مصطفیٰ بے شک تو بڑا کائنات کا کریم ہے، علی تجھ جیسا کریم ہے، حسنین علی جیسے کریم ہیں، لیکن مجھ اللہ سے بڑھ کے کریم نہیں ہو۔ یہ کرامت میں نے تمہیں دی ہے۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تمام محبین علی کے تمام گناہ معاف کر کے اس وقت تک تمہیں جنت میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہارے غلام بھی وہاں داخل نہ ہو جائیں۔ سلامت رہو۔ شرط یہ کہ ان کے محب سچے بن جاؤ، زبانی کلامی نہیں، لقلقہ لسانی سے علی علی نہ کرو۔ جو چونکہ محب کا کام ہے کہ اپنے محبوب کی ہر سیرت کو اپناتا ہے، اپنے سینے میں داخل کرتا ہے، اپنے کردار میں داخل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کردار بھی وہی ہو۔ اس لیے کہ مولا نے فرمایا تھا، شیعتی کون لنا ذیلاً ولا تکون لنا شیء علینا شیئنا۔ اے ہماری محبت کا دم بھرنے والو، جتنی زندگی گزارو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگو آر نہ بننا، لیکن ایسی پاک و پاکیزہ زندگی گزارو کہ دیکھنے والا کہے کیوں نہ اچھے ہوں، ان کا کردار کیوں نہ اچھا ہو، زبان کے سچے کیوں نہ ہو، امانت دار کیوں نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ ہمارے مولا امیر کے ماننے والے ہیں۔ کیونکہ اس دین کو بچانے کے لیے تمہارے مولا حسین نے بڑی قربانیاں دی۔ زید بن ارقم کہتا ہے، میں نے کہا میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں اپنے ٹائم کے اندر ہی اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کسی کا ٹائم لینا ہے میں غصب سمجھتا ہوں۔ غاصبوں پر ہم شروع سے لعنت کرتے آ رہے ہیں، لہذا کسی کا وقت غصب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید بن ارقم پیغمبر خدا کے بڑے مقدس صحابی، نام تھا زید، ارقم کے بیٹے تھے، الف رے قاف دو نقطے میم ارقم، زید بن ارقم کے بیٹے تھے، اور بڑے مقدس، تہجد گزار، نمازی، ہر نیکی جو پیغمبر خدا نے تلقین فرمائی تھی اس پر عمل کرنے والے۔ یہ روایت، یہ شام کا رہنے والا تھا۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے مکان کی بالا چھت پہ، بالا خانے میں بیٹھ کے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ میری شفاعت اسے نصیب ہوگی جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرے۔ میں نبی کے فرمان پہ عمل ہوا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا بالا خانہ پر، اوپر والی منزل پر، کہ اچانک میرا بازار کے سامنے وہ گھر تھا، اچانک یک دم اس کھڑکی میں سے میرے کانوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا ہے اتنی بلندی پہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں تو بالا خانہ پہ ہوں، اب اوپر والی منزل پہ ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آج نہیں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، یہ کہاں سے آواز آئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے منزل قرآن کو روکا، کھڑکی سے سر باہر نکالا، دیکھا ایک اونچا نیزہ ہے، اس کے اوپر کٹا ہوا سر ہے، اور اس سر سے آواز آ رہی ہے، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اے اصحاب کہف والرقیم، تمہارا قصہ بڑا عجیب ہے، لیکن مجھ حسین کی طرف دیکھو، میرا قصہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ زید بن ارقم کہتا ہے میں حیران ہوا، جب میں نے غور سے دیکھا تو میں یقین کر گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ زہرا کا لال ہے جس کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ دین کو بچانے کے لیے کربلا آئیں گے۔ شاید یہی حسین شہید ہو کے آج نو کے نیزہ پہ سوار ہو کے شام کے بازاروں میں آ گیا۔
عبداللہ بن عطا روایت کرتا ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں، تبرکاً ایک دو جملے۔ عبداللہ بن عطا کہتا ہے کہ ایک دن میں تھکا ہوا تھا، اپنے گھر کے اوپر والی منزل پہ بیٹھا تھا اور گھٹنوں پہ سر رکھ کے میں سو رہا تھا، گوڈیاں تے سر رکھ میں سو رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی، بچے بل بلا کے رو رہے تھے، ان کو کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا، رو رہے تھے بچے۔ میں نے جلدی سے آنکھ کھولی، یہ گزرنے والے آدمی سے پوچھا یہ کون بچے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تجھے پتہ نہیں زندان شام میں اولاد فاطمہ قیدی ہے، وہ بچے اذیت میں ہیں اور جتنی اذیت ان پہ پڑتی ہے نا وہ اپنی اس اذیت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ کہتا کہ جب یہ آواز بلند ہوئی رونے کی تو میں بڑا پریشان ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے سر سے آواز آئی کہ یزید تو آرام کر رہا ہے نا اپنے بستر پر، نرم گداز بستر پر، دیکھ میری اولاد تیری زندانوں میں ابھی بے آرام ہے اور بچے بل بلا کے رو رہے ہیں، تو ان کے رونے کو کیوں نہیں ختم کرتا، کیوں نہیں چپ کراتا؟ یزید پر یہ آواز پہنچی، اس ملعون نے حکم دیا کہ قیدی سجاد کو میرے پاس بلایا جائے۔ جب امام کو یہ پیغام ملا تو امام نے آنے کا ارادہ کیا۔ جناب زینب کبھی بھی امام کو اکیلے نہیں آنے دیتی تھی، جب کبھی بلاتے تو بی بی خود آتی تھی یا کسی کو بھیج دیتی تھی تاکہ ظالم میرے بچے پر کوئی ظلم نہ کرے۔ جب امام نے آنے کا ارادہ کیا تو امام فرماتے ہیں پھپھی میں علم امامت سے جانتا ہوں، اس وقت وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے جانے دیجیے۔ میں پھپھی سے اجازت لے کر یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے کہا کیسا تیرا خاندان ہے، یا نہ مجھے دن کو آرام کرنے دیتا ہے نہ رات کو چین کرتا ہے ہو تم قیدی لیکن تمہارا گریہ بکا میری نیندیں حرام کر رہا ہے۔ اے قیدی سجاد میں نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں اب رہا کر لوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح تمہیں رکھا گیا تو شام میں بغاوت ہو جائے گی، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں تمہیں رہا کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو شام میں قیام کرو، چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ، میں تمہیں غلام کے ساتھ بھیج دیتا ہوں مدینہ منورہ میں۔ امام نے فرمایا قید سے رہائی کا اختیار مجھے نہیں ہے، میری پھپھی زینب کو ہے جو اس قافلے کی سالار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ کہا اچھا جاؤ پھپھی سے پوچھو۔ عزادارو امام آئے، امام جب آئے تو پھپھی نے پوچھا سجاد بیٹا کیا گزری؟ فرمایا اس نے ہماری رہائی کا اعلان کیا ہے۔ کیا حکم ہے، یہاں رہنا چاہتے ہیں یا مدینہ منورہ؟ فرمایا مدینہ تو ہمارے نانا کا شہر ہے، جائیں تو ہم مدینہ میں، لیکن ابھی تک تو میں جی بھر کے اپنے بھائیوں پر رو بھی نہیں سکتی، ماتم بھی نہیں کر سکی۔ اسے کہو ایک مکان خالی کرے، ہمیں جی بھر کر کم از کم ایک ہفتہ 10 دن اپنے بھائیوں شہیدوں کا ماتم کرنے دے، اور شام میں اعلان کر دے جو بی بی بھی ہمارے پاس آنا چاہے اسے روکا نہ جائے، وہ آئیں ہمارے بین سنیں، ہماری مظلومیت کی داستان سنیں۔ عزادارو بی بی نے ایک ہفتہ قیام فرمایا اور اس انداز میں مجلس پڑھتی تھی جناب زینب، مجلس پڑھتی تھی جناب رباب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، سننے والی ہوتی تھی شام کی بیویاں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ایسا انقلاب آیا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو قیدی آئے ہیں یہ تو شام کے نہیں ہیں، یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں اور سید الرسول کا خاندان ہے، نبی کا خاندان ہے جو یزید نے قیدی بنا کے یہاں بھیجا ہے۔ عزادارو بی بی ایک ہفتہ تک ماتم کرتی رہیں، قیام کرتی رہیں، اور جب چلنے لگی نا فرمایا شام کی بیویوں تمہاری مہربانی، تمہارا شکریہ کہ تم نے آ کے ہمیں تعزیت پیش کی، ہمارے شہیدوں کا پرچہ دیا۔ اب میں واپس جا رہی ہوں مدینہ، لیکن ایک گزارش ہے کہ تمہارے پاس میں ایک چھوٹی سی بچی امانت کے طور پر چھوڑ کے جا رہی ہوں، وہ شام غریبہ میں ہماری بچی سو رہی ہے، ہماری بچی کا خیال رکھنا، کبھی کبھی وقت مل جائے تو شب جمعہ کو آ کے شہزادی کی قبر پہ چراغ جلا دینا تاکہ بچی محسوس کرے میں بے وارث نہیں ہوں، میرے کوئی تو وارث ہیں جو آ کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، میری قبر پہ چراغ بھی جلاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔